آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت داڑھی شریف کے موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی کہ داڑھی شریف کی شرعی مقدار کتنی ہے اور اس کو رکھنے کا اجر اور نہ رکھیں گے تو اس کے اوپر کیا مواخذہ ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو قوم کی نگہبانی سونپ کے طور کے اوپر چلے گئے۔ چند دن کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ قوم نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی ہوئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جھڑکنے کے لیے داڑھی سے پکڑا اور داڑھی کے بال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی مٹھ کے اندر آ گئے، گرفت میں آ گئے، پکڑ لیے۔ ہارون علیہ السلام سے غصے سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے اور کہا کہ تم اپنا فریضہ کیسے انجام دیتے رہے ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میری ماں کے بیٹے مجھے داڑھی سے نہ پکڑو۔ یہ چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کیونکہ میرا موضوع اتنا ہے۔ باقی ان دو بھائیوں کے اس معاملے کے اندر اور بہت سارے اسرار چھپے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی اتنی بڑی تھی ہارون علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ رکھی ہوئی کتنی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں بھی پکڑیں تو نہیں آتی۔ تو اگر رکھی ہے تو پھر رکھی وہی ہے جو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اسی کو رکھی ہوئی کہا جائے گا۔ جب ہم نے چھوٹا چھوٹا خط رکھا ہوتا ہے وہ خط رکھ کے ہم سمجھیں کہ ہم نے وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے جو اسلام کے مطابق ہے یا جو قرآن کے مطابق ہے، تو وہ داڑھی اسلام کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن کریم میں ہوا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی داڑھیوں کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی کٹوانا تو دور، داڑھی کو باندھ کے نماز پڑھنے والے بندے سے اظہار برات فرمایا۔ اب داڑھی کو باندھنا کیا ہوتا ہے؟ باندھنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد کرتے تھے تو کئی مہینوں تک جہاد میں رہتے، انہیں اتنا وقت ہی نہ ملتا کہ وہ اپنے بال کٹوائیں یا اپنے جسم کو سنوار سکیں، اس قدر مصروف ہو جاتے۔ یہ مصروفیت بری نہیں تھی، مصروفیت بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، لیکن گرد سے بچنے کے لیے، غبار سے بچنے کے لیے بعض اوقات کیا کرتے کہ جیسے عورت اپنے بالوں کی گت بناتی ہے تو جن کی بہت بڑی داڑھی ہو جاتی وہ اپنی داڑھی کو چھوٹی سی پونی یا ربڑ یا اس طرح کی کوئی چیز بنا کے اس کو اکٹھا کر لیتے تاکہ زیادہ گرد و غبار، زیادہ دھول اس کے اندر داخل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فتاوی رضویہ شریف اس وقت میرے سامنے اس کی جلد نمبر 24 موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اظہار برات کرتے ہیں، یعنی میں اس کا کچھ نہیں لگتا جو داڑھی کو باندھ کے نماز پڑھے گی، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس حالت میں اس نے داڑھی کو باندھا ہوا، اب رکھی ہے داڑھی اس نے لیکن باندھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار برات فرمایا۔ اور یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کسی ایک بھی نبی نے ترک نہیں فرمایا۔ ہر نبی نے جو ہے وہ داڑھی شریف کو اپنے چہرے کے اوپر سجایا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اگر ہر نبی نے داڑھی رکھی تھی تو سب سے پہلے کٹوائی کس نے؟ تو یہ میرے سامنے اس وقت جو کتاب موجود ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جو داڑھی کٹوانے کا عمل تھا، یہ تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ سب سے پہلے قوم لوط نے اس قوم کو اپنایا۔ اور قوم لوط کے اعمال کس طرح کے تھے وہ آپ کو پتہ ہے، مردوں کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ بدکاریوں میں مصروف تھے، پھر اللہ نے انہیں کتنا سخت عذاب دیا۔ تو یہ کام سب سے پہلے قوم لوط نے کیا کہ اپنی داڑھیوں کو منڈوایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو داڑھی ہے اس کا ہونا فرشتوں کو کتنا پسند ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور سید اعلیٰ حضرت نے اس 24 جلد کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا، تسبیح بیان کرنے کا انداز ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اس انداز میں گفتگو کرتا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے ساتوں زمینوں کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، کوئی کہتا ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے اللہ کے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، کوئی کہتا ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ مختلف اللہ کی شانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں، توجہ کیجیے گا، کچھ خاص فرشتے ہیں، وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ ایک ہی جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کے چہروں کو داڑیاں پیدا کر کے زینت عطا فرما دی ہے۔ وہ اس ایک اللہ کی ایک خاص شان کا ذکر کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو کتنا کمال ہے، تیری کتنی بلند شان ہے کہ تو نے مردوں کے چہروں کو داڑیوں جیسا خوبصورت نور عطا فرمایا۔ اور آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھوں گا تو میں شاید پیارا نہیں لگوں گا، اگر داڑھی نہیں رکھوں گا تو میں زیادہ خوبصورت لگوں گا، زیادہ دلکش لگوں گا۔ بھئی اس بات میں تو اس بندے سے پوچھا جائے، اسے بھی کوئی شک نہیں ہوگا، اس سے پوچھا جائے کہ کیا ہر نبی اپنے اپنے زمانے کا حسین انسان تھا کہ نہیں، تو وہ کہے گا کیوں نہیں، نبی سے بڑھ کے کون حسین ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ جو پھلبیری بیماری ہمارے ہاں ایک نام مشہور ہے نا، کہ جس کے اندر انسان کے جسم کی جو جلد ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یا چمبل کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ سیم کہتے ہیں، تو مختلف نام بھی ہیں بیماریوں کی، اور بعض اوقات بیماریاں بھی مختلف ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جلد جو ہے وہ بدل جاتی ہے، آدھی جلد کا رنگ اور ہوتا ہے، آدھی کا اور ہوتا ہے، پنجابی جاکھا نے ڈب کھڑپی جلد بن جاتی۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کو بھی یہ بیماری نہیں لگنے دی۔ انبیاء کو دیگر بیماریاں ہوتی تھی، حضور فرماتے ہیں کوئی ایک نبی ایسا نہیں تھا جس کو سر درد نہ ہوا ہو، ہر نبی کا کبھی نہ کبھی سر درد ضرور ہوا۔ تو نبیوں کو بیماریاں لگتی رہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ لیکن یہ بیماری ایک خاص بیماری جس میں جلد کا رنگ بدل جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں لگنے دی۔ تو اللہ تو اپنے نبی کو بدصورت نہیں ہونے دیتا، وہ بیماری نہیں لگنے دیتا جس سے حسن میں کمی پڑے۔ تو پھر وہی اللہ اپنے تمام انبیاء کے چہروں پہ داڑیاں پیدا کر کے بتاتا ہے اللہ نے مرد کے چہرے کو داڑھی پیدا کر کے بدصورت نہیں بنایا بلکہ اور زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ حضرت احنف بن قیس آپ کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی قدرتی طور پہ داڑھی نہیں تھی، یعنی پیدائشی طور پہ نا کچھ لوگوں کی جو ہے وہ داڑیاں نہیں ہوتی، تو پیدائشی طور پہ حضرت احنف بن قیس جو ہیں آپ کی داڑھی نہیں تھی۔ تو آپ کے جو تلامذہ تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، وہ کہا کرتے کہ کاش کہ ہمارے پاس 20,000 درہم خرچ کر کے بھی یہ آپشن ہوتا کہ ہم حضرت احنف بن قیس کے لیے داڑھی خرید سکتے، کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہم پیسے لگاتے اور آپ کے داڑھی کے بال اتر آتے، تو ہم 20,000 درہم ان کی داڑھی پہ لگا دیتے۔ اور یہ بات احنف بن قیس جیسے عظیم بندے کے لیے کی جا رہی ہے جو ساری زندگی دین اسلام پڑھتا پڑھاتا رہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کاش آپشن موجود ہوتا۔ ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہوتا کہ ہم کیا کرتے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد ہم ان کے داڑھی کے بال پیدا کر سکتے۔ اور حضرت قاضی شریح جنہوں نے صحابہ اکرام کی شاگردی اختیار کی ہے، ان کی داڑھی پیدائشی طور پہ نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کاش میں 10,000 درہم خرچ کرتا، 10,000 کے بدلے اگر مجھے داڑھی کے بال مل جاتے تو میں ان کو خریدتا۔ یہ ہماری امت کے بڑے بڑے آئمہ کے نظریات ہیں داڑھی کے بارے میں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے اللہ نے داڑھی دی ہوئی ہے، ہم اسے اتروانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب ایک دفعہ اترواتے ہیں وہ اس دن گزرتی ہے، وہ پھر آ جاتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہوا ہے کہ تو مرد ہے اور میں نے تیرے چہرے پہ رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر پیسے لگائیں گے، پھر اتروا دیں گے، وہ پھر آ جاتی ہے، ہم پھر پیسے لگاتے ہیں، پھر اتروا دیتے ہیں۔ کہا جائے کہ داڑھی رکھو تو پہلا جواب ہی آتا ہے سنت ہی ہے نا، تاں کی ہے، اور بھی تو سنتا بڑھیاں۔ اور کچھ لوگوں کا عجیب و غریب جواب یہ سننے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ
اسلام جو ہے وہ سارا داڑھی کے اندر تو نہیں ہے نا، اسلام داڑھی کے اندر نہیں. یہ باقاعدہ طور پہ میں نام نہیں لیتا جگہ کا، آپ سب نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایک مولوی صاحب کو بیان کے لیے بلایا گیا. مولوی صاحب کی داڑھی چھوٹی تھی، تو مولوی صاحب نے اس سے پہلے کہ کوئی ان سے سوال کرتا، انہوں نے بیان کے اندر ہی خود یہ بات کہہ دی کہ اسلام جو ہے وہ داڑھی کے اندر نہیں ہے. اچھا مجھے بتایا جائے، اسلام داڑھی کے اندر بھی نہیں، اسلام نماز کے اندر بھی نہیں، اسلام روزے کے اندر بھی نہیں، اسلام زکوٰۃ کے اندر بھی نہیں، اسلام حج کے اندر نہیں، تو پھر کہاں ہے؟ کیا وہ ڈاکے مارنے میں ہے؟ کیا وہ شراب پینے میں ہے؟ کیا وہ زنا کرنے میں ہے؟ کیا وہ چوری کرنے میں ہے؟ کیا وہ بددیانتی کرنے میں ہے؟ کتنی عجیب و غریب لاجک سامنے پیش کرنا شروع کر دی ہیں. یہ تو قوم بنی اسرائیل، ان کا طریقہ کار تھا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس کے آگے ہیلے بہانے شروع کر دیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے اگر ایک اچھا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر باز ہے نہیں کر رہا تو کہتا ہے بھئی میں غلط ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر رہا، وہ ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ داڑھی کے اندر تو نہیں، تو پھر اسلام کہاں ہے؟ اسلام نماز کے اندر ہے، اسلام روزے کے اندر ہے، اسلام زکوٰۃ کے اندر ہے، اسلام حج کے اندر ہے، اسلام جو ہے وہ اسلام کی ظاہری وضاحت کے اندر ہے. ذرا اس ماں سے پوچھیں کہ جو اپنے بچے کو کلین شیپ کروا کے 3 پیس سوٹ پہنوا کے وہ کہتی ہے میرا بچہ بڑا سونا باؤ لگتا ہے، اس سے پوچھیں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی انگریز ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کوئی کافر ہو، اس نے ایک مٹھی داڑھی اپنے بچے کی رکھوائی ہو اور اس کے بعد اس کی زلفیں رکھوائی ہوں، پھر اس کے سر پہ امامہ پہنوایا ہو، پھر اسے کہا ہو میرا پتر کتنا سونا لگ رہا ہے؟ کیا کیا کبھی کافر نے ایسا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کافر ایسا نہیں کرتا. تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدمان زمانہ انسان جس کا نام لینے کے لیے، جو ایران کا بادشاہ تھا، لیکن ہمارے علماء جب اس کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں سگے ایران کا کتا خسرو پرویز، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ خط جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے علیہ السلام کے خط مبارک کو نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شہید کر دیا. اس لعنتی انسان کی طرف سے 2 بندے سفیر بن کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعد میں وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اس وقت جب وہ آئے تھے نا تو وہ مسلمان نہیں تھے دونوں. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی ہیں اور انہوں نے داڑیاں بالکل کٹوائی ہوئی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کام کرنے کا کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے، یعنی وہ خسرو پرویز کو رب کہتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نفرت کا اظہار فرمایا. حضور نے ان کے چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کیا. ابھی وہ مسلمان نہیں تھے ہوئے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت وہ کافر تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں تھے. حضور نے ان کے چہروں کو دیکھنا پسند نہیں کیا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے کہ ہم داڑیاں مڈوائیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں مونچھیں چھوٹی کروں اور داڑھیوں کو بڑا کروں، تو میرا رب تو مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے. اب اس بات کو لکھ کے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور اس وقت اس کافر سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے پہلے ہی داڑھی شریف کو نہیں رکھا ہوا تھا، حضور کو دیکھ کے اس کے چہرے سے نفرت ہوئی. اگر ایک بندہ مسلمان حضور کا امتی ہونے کے بعد قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور شفاعت کا طالب ہو کہ حضور میری شفاعت کر دیں، اگر حضور اس کی طرف سے چہرہ انور پھیر لیں تو کہاں جائے گا؟ کہاں حضور کے علاوہ کہاں جائے گا؟ یہ تو وہ دن ہے جب ہر نبی کہہ رہا ہے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو رحمت عالم تو سرکار ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رحمت للعالمین تھے جب ان 2 ایرانی بندوں کے لیے حضور نے سخت الفاظ استعمال فرمائے اور ان کے چہروں کی طرف دیکھنا پسند نہ فرمایا، اور بڑے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین الفاظ کے ساتھ کون سے گفتگو کی کہ تمہاری خرابی ہو، تمہیں کس نے یہ کام کرنے کا حکم دیا جو تم کر کے میرے پاس آ گئے. آج حال یہ ہے کہ ہر مسلمان وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت جس کو شریعت نے واجب قرار دیا، اس عظیم سنت کو ختم کرنے کے بعد بڑے دھڑلے سے کہتا ہے تاں کی ایک سنت ہی ہے نا، تاں کی ایک سنت ہی ہے. اب یہ جو تاں کا جملہ ہم بولتے ہیں نا، تھوڑی سی اس کے اوپر غور کیجئے گا. حضور نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو فرمایا کہ عبداللہ اس طرح کرو، ایک لشکر لو فلان جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے پہنچ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے کمانڈر بنایا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، دن تھا جمعے کا،
حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے لشکر والوں کو تیار کیا اور چلنے کا حکم دے دیا، اور آپ کے پاس بالکل تیز ترین نسل کا بڑا اچھا گھوڑا تھا۔ آپ نے سوچا کہ لشکر نے سارے نے تو سواریوں پہ نہیں جانا، پیدل بھی چلنا ہے، تو میرے پاس اچھا گھوڑا ہے، میں اس طرح کرتا ہوں جمعے کا دن ہے، جمعہ حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، جمعہ پڑھ کے اسی وقت نکلوں گا تو میں اپنے لشکر کو آسانی کے ساتھ جا کے پا لوں گا۔ اب بتائیں یہ نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ بولے نا، اچھی نیت تھی نا، حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا شرف حاصل کرنا اچھی نیت تھی۔ حضور نے جمعہ پڑھایا تو دیکھا عبداللہ ابن رواحہ مسجد نبی میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تمہیں صبح میں نے جانے کا حکم دیا تھا، تم نہیں گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے آگے سے نہیں کہا، اسی ہے نا تاں کی ایک سنتی سی نا تاں کی میں چھاڑ دیتی تھی، اور تو ساریاں تو اڑیاں مرنا، تاں کی ایک حدیث ہے میں نہیں عمل کیتا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، حضور میرے پاس گھوڑا تیز ہے اور میں نے کہا کہ باقی لشکر چلا جاتا ہے، میں جمعہ پڑھتے نکلوں گا اور جا کے ان کو مل جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اب ساری دنیا کا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، جو اجر تجھے صبح میری بات مان کے جانے کا ملنا تھا وہ اب نہیں مل سکتا۔ جو صبح میں نے تمہیں کہا تھا نا چلے جانا، اس وقت تم نکلتے، حالانکہ نیت تو بری نہیں تھی بندے کی کہ بندہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اتنی اچھی نیت ہے، لیکن ادھر حضور کا حکم تھا، اور حضور کا حکم چھوڑ کے انہوں نے یہ سوچا کہ میں زیادہ برکت دے دوں گا کہ جمعہ پڑھ لوں گا حضور کے پیچھے، پھر جلدی کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اب تو مل بھی جائے، اب تو چلا بھی جائے، جو اجر تجھے صبح ملنا تھا اب تو ساری دنیا کا سونا خیرات کر دے، تجھے وہ اجر نہیں مل سکتا۔ آج ہم سوچیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت داڑھی شریف جو کہ سنت متواترہ جس کو ہر نبی نے رکھا، اور سنت متواترہ یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی جس کا ترک کرنا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے عشاء کی نماز پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس کو صرف ایک سنت کا لفظ بول کے ہم انکار کر کے سائڈ پہ کر دیں تو قیامت والے دن اس بات کا حساب بڑا سخت دینا پڑے گا۔ پھر کچھ لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھی بالکل جو ہے وہ چھوٹی کر دیتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، یہ فتاویٰ رضیہ شریف کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جس بندے کا وضو نہ ہو اور اس کی مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ وہ جب پانی پیے تو اس کی مونچھیں اندر ڈوب جائیں، آپ فرماتے ہیں وہ حرام پی رہا ہے۔ کیا پی رہا ہے؟ حرام پی رہا ہے۔ پھر اس کا جھوٹا، حالانکہ حضور نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ایک بندے نے آدھا پانی پی کے رکھ دیا، آپ پیئیں گے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ مومن کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ اور جس نے مونچھیں اتنی بڑی رکھی ہوئی ہیں کہ اس کی مونچھیں پانی کے اندر ڈوبی ہیں۔ اچھا یہاں وضو کا کیوں ذکر ہوا کہ اگر وضو نہیں تھا تو ایسے ہوگا؟ اس وجہ سے کہ جب آپ کا وضو ہوتا ہے اس وقت جس پانی کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں، منہ لگاتے ہیں، وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ آپ پانی کی بالٹی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ نکال لیا، آپ کا وضو تھا۔ اب ایک نیا بندہ اس سے وضو کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں تھا اور پانی کی بالٹی تھی، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال دیا، اب وہ سارے کا سارا پانی مستعمل ہو گیا، اب اسے وضو نہیں ہو سکتا، اسے پیا نہیں جا سکتا۔ کیسے پیئیں گے، کیسے وضو کریں گے؟ اس کے اندر اتنا پانی ڈالیں گے کہ پانی بہنے لگ جائے، پھر وہ پانی استعمال کے قابل ہوگا۔ تو اب میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا طریقہ کار ہم نے کبھی اپنایا ہے کہ اتنی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہوں کہ وہ پانی کے اندر پہلے مونچھیں لگ جائیں، اس کے بعد حرام پینے کا گناہ مل رہا ہو، پھر ہمارا کوئی جھوٹا پیے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو رہا ہو؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک انگوٹھی پہنی سونے کی، مسلم شریف کے اندر ہے، پھر بعد میں اللہ نے سونا حرام کر دیا، حضور نے بھی چھوڑ دی۔ پھر ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے ابھی تک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایسے ہاتھ کیا، حضور نے دیکھ لیا ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی تھی جو کسی وقت میں سرکار نے پہنی تھی، اب منع ہو چکی تھی، ایسے ہاتھ کیا، حضور نے ہاتھ بھی دیکھ لیا، السلام علیکم کا لفظ بھی سن لیا، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ بولے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ اب اس صحابی نے تھوڑا سا رخ بدلا، دوسری سائڈ سے آئے، پھر آ کے سلام کیا، اب کی بار حضور نے چہرہ پھیر لیا، اب وہ تیسری سائڈ سے پھر آئے، پھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور توجہ کروانا چاہیے، حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا جی؟ 3 مرتبہ۔ صحابی نئے نئے تھے، ابھی حضور کے مزاج کو جانتے نہیں تھے، بیٹھ گئے اور کسی پرانے سینئر بندے سے کہا بھی میرے سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے، حضور میرے سے سلام نہیں لے رہے؟ اس نے ہاتھ دیکھا اور کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، حضور نے سونا حرام فرما دیا۔ پھر صحابی کو پتا چلا حضور اس لیے توجہ نہیں کر رہے تھے۔
بھئی اگر حضور منع کر دینے کے بعد سونا پہننے والے سے سلام نہ لیں تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس بندے کا چہرہ انور دیکھ کے یہ کہہ دیں کہ تم نے میری سنت کو ترک کیا تھا لہٰذا میں تیری شفاعت کیوں کروں، اگر وہاں یہ ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے، دوبارہ دنیا میں تو آ نہیں سکیں گے۔ آخری چند باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رجیہ شریف کے اندر لکھا ہے، غوث اعظم نے 11ویں والے پیر جنہاں نے 11ویں مناندے انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر کیمیائے سعادت کے اندر لکھا ہے، بہت اس کے اوپر کئی میں حوالے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ داڑھی کی جو مقدار ہے وہ ایک مشت ہے، ایک مٹھ، اس سے کم جو داڑھی ہے وہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، وہ خط رکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے خط رکھا ہوا ہے اس نے کینچی کے ساتھ کٹوائی ہے، اس کو کینچی کے ساتھ کٹوانے کا گناہ علیحدہ ہوگا، اور جس نے اسرے کے ساتھ بالکل جو ہے وہ ساتھ رگڑ کے منڈوائی ہے اس کا گناہ تھوڑا سا اور ہوگا، گناہ میں فرق ضرور ہوگا۔ البتہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا یہ باقاعدہ کتابیں اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اور اگر ایک بندہ وہ نماز پڑھانے کے لیے آ جائے اس حال میں کہ پیچھے مقتدیوں میں کوئی بندہ داڑھی والا موجود ہو تو پھر اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوتی جس نے داڑھی شریف نہیں رکھی ہوتی۔ اب اگر یہ ہے کہ دو تین بندے سفر کر رہے ہیں، سب کی داڑھیاں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک پڑھا لیتا ہے تو وہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے چند باتیں جو داڑھی شریف کے حوالے سے کی ہیں، اس کے اندر میں نے ابھی ائمہ کرام کے اقوال کو کم پیش کیا ہے، زیادہ میں نے احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات سے میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کیا ہے۔ میرا مقصود کسی بھی بندے کو یہ باور کروانا نہیں ہے کہ تم پہلی صاحب میں نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی۔ مقصود اس بات پہ توجہ دلانا تھا کہ ہماری مسجد میں 2-3 بار اس موضوع کے اوپر تھوڑی بہت بحث ہوئی کہ خیر یہ سنت یہ تانگی یہ نہیں رکھی تھے، تو بھئی آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو آپ نے رکھ لینی ہے، اگر اللہ نے توفیق نہیں دینی تو آپ نے نہیں رکھنی۔ لیکن یہ جو انداز ہوتا ہے نا بے توقیری کرنے کا، یہ میرے 2-3 منٹ برداشت کر لیجیے گا، یہ باتیں ضروری ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ علامہ اقبال ایران میں تھے، وہاں آپ داڑھی مونڈ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے داڑھی نہیں رکھی تھی، تو جب وہ داڑھی مونڈ رہے تھے نا تو آپ کو ایک بندے نے حیرت سے دیکھا اور اس نے کبھی داڑھی منڈا بندہ نہیں دیکھا تھا، تو اس نے علامہ اقبال کی طرف دیکھا نا تو علامہ اقبال نے فارسی میں کہا کہ اتنی حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہو، میں اپنا جو چہرہ ہے اسی کو جو ہے وہ صاف کر رہا ہوں، میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں انہوں نے مجھے آگے سے جواب یہ دیا کہ تم کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے لیکن اپنے نبی کا دل توڑ رہے۔ اس سے آگے علامہ اقبال کے اپنے الفاظ، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، علامہ اقبال کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میں لاجواب ہو گیا۔ آدھے بندے جواب ہمیں یہ دیتے ہیں علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی میں نے نہیں رکھی تو پھر کی ہوگا، بھائی جی انہیں نہیں سی رکھی، انہیں کدی انج بھی نہیں سی آکھیا تاں کی ایک سنت ہی نا تاں کی یہ میں نہیں رکھتا۔ علامہ اقبال ایک اتنا بڑا عظیم مرد تھا کہ اگر ان کی داڑھی نہیں تھی تو وہ پھر بھی اس طرح مذاق نہیں اڑاتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، تاں کی جی اور سنتا پڑھیاں نے تاں کی داڑھی نہیں رکھی تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی تو یہ بھی بات سن لیں، آپ اگر اللہ نے توفیق دے دی آج نیت کر لی آج کہ میں داڑھی انشاءاللہ پوری مشت رکھوں گا، پوری مشت ہونے سے پہلے اگر اللہ نہ کرے موت آ گئی قیامت والے دن اٹھیں گے تو ان کے ساتھ اٹھیں گے جنہوں نے پوری داڑھی سجائی ہوئی تھی، اور اگر نیت ساری زندگی نہیں کریں گے تو پھر اس کا ظاہری بات ہے نیت کا سودا ہوتا ہے، نیت کے اوپر ہی اجر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو 2 فرض جو اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا